غم جہاں ہو، رخ یار ہو، یا دست ادف، سلوک جس سے کیا ہم نے آشکانہ کیا۔ کیا خوبصورت شعر سنایا میں نے آپ کو 502 سے باعث افتخار کے اس نئے ایپیسوڈ میں آج شعر و شاعری چھائی ہوئی ہے۔ خالد مناس نے ایک میرے بارے میں اپنے ویلاگ میں بہت سی باتیں کی، اور بہت سی باتیں ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس بندے نے ساری زندگی خوابوں کی تلاش میں بسر کر دی۔ اور خواب تو دیکھنا چاہیے نا، خواب تو چودھری رحمت علی نے بھی دیکھا تھا، جو بعد میں 15 سال بعد علامہ اقبال نے بھی دیکھ لیا۔ علامہ اقبال تو امت مسلمہ کے شاعر تھے، انہوں نے پاکستان کے بارے میں کبھی خواب نہیں دیکھا تھا، خواب تو دیکھا تھا چودھری رحمت علی۔ خواب دیکھنے والے لوگ کیا کیا اپنے اندر حسن چھپائے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم نے کہا تھا کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں اور سوچتا بھی نہیں۔ سوچتا ہر شخص ہے۔ جہازِ مناس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہر شخص کے پاس یادوں کا ایک گٹھڑی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گودام ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس بات کا ہنر رکھتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں، اور کچھ اپنے ساتھ ہی یادیں سینے میں سمائے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میں ابھی تک سے سوچ نہیں پایا کہ کس موضوع پہ بات کروں، کن یادوں کو چھیڑوں۔ جب انہوں نے کہا کہ جنرل اسد درانی کے خلاف، سوال صرف یہ تھا کہ آپ لوگ کمیونٹی کے مسائل کو نہیں سمجھتے، نہ آپ کو سمجھ آتی ہے۔ اور جب ایک شخص نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو میں نے کہا کہ سر بیٹھا نہیں جاتا۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی محفل ہی چھوڑ جاؤں۔ ممتاز کالو سرگودا کے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اچھے بزنس مین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افتخار صاحب آؤ، واپس چلتے ہیں، آپ معافی مانگ لیں جنرل صاحب سے، کیونکہ ان کی بہت بڑی بے عزتی ہو گئی تھی۔ میں محفل سے اٹھ آیا تھا، میرے ساتھ الحمدللہ کمیونٹی کے 75% لوگ اٹھ کھڑے ہو، جس میں چودھری اکرم بھی شامل تھے، جہانگیر مغل اور بے شمار لوگ۔ کہنے لگے کہ آپ
معافی مانگ لیں. تو میں نے ان کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، اور 2-4 دن بعد میں جدہ آڈی واکس ویگن میں سروس مینیجر تھا. آڈی یمن ایک کار کا. تو مجھے وہاں سے اٹھا لیا گیا. اچھا، مزے کی بات ہے، جب ہم ترحیل میں تھے، ترحیل اس کو کہتے ہیں، وہ جیل جیسی ہوتی ہے کہ وہ رحلۃ الشتاء والصیف میں ایک رحلہ ہوتا ہے، ترحیل ہوتا ہے، ایک جانے کا مرحلہ اس میں بند کیا جاتا ہے لوگوں. اور میں نے بھی کسی کی اپیل پہ لکھا بھی تھا. جب رحیم یار خان کے مقیم عظمت نیازی نے مجھے فون کیا اسی ترحیل جیل سے کہ چو صاحب آپ 2-3 اخباروں کے نمائندے ہیں، ہمارے بارے میں لکھتے ہی نہیں. تو میں نے خبریں میں لکھا تھا کہ جس شہر میں فقیروں کی کمائی لٹ جائے اس کے سلطان کی بھول ہوتی ہے، اور نواز شریف کے ساتھیوں کی گرفتاری اور جیل میں بند ہونا، جن میں قاری شکیل مرحوم شامل تھے. میں نے کہا کہ ان کی کمائی یہاں کی لٹ گئی ہے، اور ذمہ دار جو ہیں جنرل اسد درانی ہیں. پھر مجھے بلایا کونسل جنرل نواز چودھری نے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ کیا لکھ دیا. اس وقت پرنٹ میڈیا کی بڑی شان شوکت تھی. یہ لوگ اب خواب دیکھیں گے خوشنود علی خان کہ اس وقت دنیا ان کے پیچھے پیچھے گھومتی تھی، اب یہ دنیا کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں. ہم تو عزت کرتے ہیں، ہمیں تو انہوں نے قلم دیا. تو خبریں میں جب یہ لکھا کہ یہ غریبوں کی کمائی اور نواز شریف کے ساتھیوں کو پکڑا جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو 3-4 دن بعد ہی مجھے میرے دفتر سے اٹھا لیا گیا. میں بات کر رہا تھا چوہدری نواز صاحب کی، تو کہنے لگے جی اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ قسم اٹھائیں کہ اس بلڈنگ سے یہ کارروائی نہیں ہوتی. تو وہ مسکرا دیے. بیوروکریٹ تھے، انہوں نے نوکری کرنی تھی. بہرحال وہ وقت گزر گیا. میاں نواز شریف سے میرے اچھے تعلقات تھے، اور بہت اچھے تعلقات. سرور پیلس میں جتنا میں آتا جاتا تھا اتنا رؤف طاہر مرحوم نہیں آئے گئے، جن کو تمغہ شجاعت یا پتہ نہیں کون سا تمغہ بھی مل چکا ہوا. مرحوم جو ہے وہ ماشاءاللہ اس دنیا سے اب چلے گئے ہیں. میں خالد مناز کو واقعہ یاد کرانا چاہوں گا جو ظفر علی خان ٹرسٹ کا تھا. لیکن یہ بات اب آگے چل رہی ہے. تو انہوں نے اس وقت بات کی تھی ایس ایم سجید کی.
احسن رشید ایک متعول شخص تھا، پیسے والا تھا، اچھی کمائی کرتا تھا، لیکن یہ ان دونوں کی بات ہے جب تک جن دنوں میں احسن رشید وزیر پیٹرولیم بننے کی بات کر رہے تھے اور عمران خان جو ہے جنرل مشرف کے ریفرینڈم کی حمایت کر رہے تھے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے نواز شریف کا ساتھ دیا تھا۔ جی میں نے دیا تھا جب نواز شریف مظلوم تھے اور مشرف ظالم تھا، اور ہمارے جو قائد ہیں اس وقت ظالم کے ساتھ کھڑے تھے ریفرینڈم میں۔ یہ سچی بات یہی بولتا ہوں نا کہ ایک دفعہ میں وہ بات پھر ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ بہرحال جیل کٹی، جیل میں بڑے بڑے لوگ آئے بیٹھے، سب کچھ۔ جیل ایسی نہیں تھی کہ بھئی جس طرح علی محمد خان بتا رہے تھے کہ ان دنوں میں ہمیں جیل ایسی تھی کہ ہمارے جو اس کی دیواریں دوزخ کی دیواریں نظر آتی تھی۔ لیکن سعودی عرب کو سلام، کیا کہتے ہیں کہ وہ بادشاہت ہے بھائی، اتنے حقوق جو قیدیوں کے حقوق ہیں وہ ان لوگوں کو ملتے ہیں۔ کسی جگہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی رش کی وجہ سے، کوئی اس طرح کچھ حادثات بھی ہوئے، لیکن ہمیں ناشتے میں زیتون، جبنہ، زبدہ، مربع اور یہ اور چائے اور فلانا فلانا، دوپہر کے کھانے میں گوشت، اتنے اتنے بڑے ہڈے اونٹ کے گوشت، اور رات کو بھی جناب اسی طرح ہی ملتا تھا۔ بعض لوگ تو بیچارے نکلتے نہیں تھے، وہ چاٹ وغیرہ کے لوگ، غریب لوگ تھے، کہتے جی یہاں روٹی مل جاتی ہے تو گزارا کرتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف سے ایک یادیں جڑی ہوئی ہیں اس مظلوم میاں نواز شریف کی۔ مجھے ایک دن فون آیا، اور جیل میں ماشاءاللہ ہمیں فون رکھنے کی اجازت ہوتی تھی، ہم سیاسی قیدی تھے، ہمارا کھانا بھی باہر سے آتا تھا، گرچہ کھانا سعودیوں کا بہت اچھا تھا لیکن ہمیں کھانا گھر سے آتا تھا۔ عظمت اللہ اپنے عصمت نیازی کی طرف سے آتا تھا، اور مسعود پوری جب آ گئے تو ان کی طرف سے بھی آتا تھا۔ تو بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ان دنوں ہم نمازیں تو ماشاءاللہ 5 وقت کی پڑھتے ہی تھے، ہم قرآن پاک کی تلاوت بڑی کرتے تھے، اور 1 سپارہ پہلے اور 1 سپارہ نماز کے بعد، یعنی یہ ریکارڈ ہے جو میں انشاءاللہ توڑنے کی کوشش کروں گا، لیکن توڑنا نہیں ہوا کیونکہ آنکھ میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کیونکہ میں نے 5 سپارے پڑھنے شروع کیے ہیں آج کل۔ تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی چوئی صاحب سنا ہے آپ کوئی خواب آئے جس میں آپ نے میرے بارے میں کچھ سوچا۔ تو میں نے تو ویسے ہی خواب حبیب اللہ بٹی اور مسعود پوری کو سنایا تھا، وہاں انہوں نے میاں صاحب کو کہہ دیا۔ خواب یہ تھا کہ میں گجرانوالہ سے لاہور جا رہا ہوں، اور رستے میں جو لور مال سے میں مال روڈ پہ چڑھ رہا ہوں ایئرپورٹ کے لیے، تو بڑا ہجوم ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ آپ رک جائیں۔ تو میں نے کہا کہ میں جدہ جا رہا ہوں۔ کہنے لگے جی لوگ جدہ سے آ رہے ہیں، ان کا استقبال کریں یا آپ کا؟ تو میاں صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ چوہے صاحب آپ کو یہ خواب ہے کہ میں جدہ لاہور ایئرپورٹ اتر رہا ہوں؟ تو میں نے ان کو سنا دیا۔ اب یہ بات صرف اس لیے آپ کو سنانا چاہتا ہوں
سلوک جس سے کیا ہم نے عاشقانہ کیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرف کا ریفرنڈم ہو رہا تھا اور عمران خان اور احسن رشید دونوں جناب علی اور احسن بن رہے تھے وزیر پیٹرولیم۔ اینی ہو میں نے ان کو بتا دیا۔ تو بعد میں جب میں یہاں پہ آیا تو 2002 تھا، اور ایک بات اور بھی یاد کرا دوں میں آپ کو، یہ بات بتانا فرض ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھے کو کوئی غلط بات نہ کہہ دوں۔ یہ ایک ڈائری ہے، بالکل ڈائری ہے، قرآن نہیں ہے، لیکن اس کو اگر قرآن پاک سمجھا جائے، اس کے اندر قرآن پاک ہو، تو میں ایک بات کرنے لگا ہوں جو لوگ مجھے آج نہ صوبائی کا ٹکٹ دیتے ہیں، نہ قومی کا دیتے ہیں، نہ سینٹ کا ٹکٹ دیتے ہیں، میں صرف ان کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو باہر سے آ کے جمپ مارتے ہیں۔ یہ 2002 کی بات ہے جب میری والدہ صاحبہ 20 جون کو اس دنیا سے گئیں، اور وہ بھی اسی وجہ سے گئیں کہ میں جدہ میں گرفتار ہو گیا تھا اور برین ہیمرج ہو گیا تھا۔ نرلا میں ان کو ہوا اور ہم لائے ان کو پیمز میں، 17 دن رہ کے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ وہی ماں ہے جس نے میاں نواز شریف کو ایک تسبیح دی تھی اور استغفر اللہ پڑھنے کا کہا تھا، اور اپنا آج کی وزیر اعلیٰ ان کو مریم نواز ماں جی سے دعا کرائی تھی، اور ماں جی نے کہا تھا کہ تم اپنے باپ سے ادھر ہی ملو گے۔ یہ ارشد خان نے میری ماں جی سے دعا کرائی تھی، اور پھر وہی ہوا کہ مریم پہلے گئی ہوئی تھی وہاں پہ جدہ میں، صفدر وغیرہ یہ وہ دوسرے لوگ بھی، کیونکہ ان کو سو لگ گئی تھی کہ بھائی ہونے والا کام۔ بہرحال 2002 میں انہوں نے فون کیا اور حبیب اللہ بھٹی نے فون کرایا، اس فون ہوتے تھے یہی لینڈ لائن، وہ یہ نہ کہے کہ بھائی مجھے فون کیا۔ انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ چچا صاحب آپ کی والدہ کا بہت افسوس ہے، چچا صاحب آپ الیکشن لڑیں، میں آپ کو ٹکٹ دوں گا۔ میں نے کہا جی میں نہیں الیکشن لڑ سکتا، باوجود بتائی ان کو ایسی چیزیں جو بعد میں وہ چیزیں میں نے کمی بھی پوری کر لی تھی۔ حشمت علی اسلامیہ کالج میں، اچھا تو یہ انہوں نے آفر کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر نہیں لڑتے تو آپ صابر شاہ کی حمایت کریں، اور خرم دستگیر کا گجرانوالہ میں ہمارا اثر رسوخ، ہم ہری پور سے گئے تھے وہاں پہ، تو میں نے وہ کام کیا، اور حالت یہ تھی کہ میرے جوتوں کے تلوے جناب علی پھٹ چکے تھے، اور میرے دوستوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کے میں جایا کرتا تھا، ان کا بھی شکریہ کہ وہ مجھے لے جاتے تھے۔ تو میں نے میاں نواز شریف کو یہ جواب دیا۔ اچھا ایک اور بات سنا، مزے کی بات، میاں صاحب کا فون آتا ہے اور کہتے ہیں کہ چوہے صاحب آپ میری وجہ سے تکلیف میں ہیں، مجھے بہت دکھ ہے، میں آپ کی کیا مدد کروں۔ وہ ان دونوں لوگوں کو کوئی مدد امداد بھی کرتے رہتے تھے، کوئی 10,000 20,000 30,000، یہ سمجھتے تھے کہ انجینئر افتخار چودھری بھی کہے گا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں فلانا فلانا،
چھوٹے چھوٹے بچے کی بھی بات آپ کو سناؤں گا. بہرحال میں نے کہا میاں صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، میں گجر ماں کا دلیر گجر بیٹا ہوں، اور میرے والد بھی دلیر گجر سے آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا. جائیں پاکستان جائیں اور آپ وزیر اعظم بنیں اور مجھے یہیں پہ آپ آزادی دیں. وہ کہتے تھے کہ میں مل رہا ہوں، میرے خیال میں ملک عبداللہ کا دور تھا، آج کل ایسے ویسے. بعد میں انہوں نے اپنے تو چھڑا لیے، قاری شکیل بھی چھڑا لیا اور مسعود پوری بھی چھڑا لیا اور کچھ اور لوگ، ارشد خان بھی چھڑا لیا. دو تو اب زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، اور ایک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، بہت پیارے بھائی ہیں مسعود پوری. تو جناب ہم اس طرح کے دیوانے لوگ تھے کہ جس کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے دلیری سے. اور عمران خان کو میں نے جوائن کیا، وہ کیسے؟ پہلی بات ہے تو متاب عباسی صاحب کا میں شکر گزار ہوں. جب میں نے شروع کیا یہاں پہ کوئی خبریں کہ آفس میں کام اور یہ اور وہ، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میں تو خود ایک آٹو موبائل انجینئر ہوں، چاہے وہ ڈپلومہ انجینئرنگ کیوں نہ ہو. تو میں نے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کو مینج کیا ہے. تو میں پہلے دن ہی جا کے وہ ادھر میرا بھتیجا ہے ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا، اس کے بڑے اسلام آباد میں اپنے بڑے ریلیشنز ہیں. میرے بھانجے اور بھتیجے بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے لوگ ہیں. ان کی باتیں بھی انشاءاللہ آگے چل کے کسی وقت میں اپنی زندگی کی اس داستان کو چھیڑوں گا اور سناؤں گا. تو انہوں نے ٹویوٹا اسلام آباد موٹرز میں اپنے دوست عامر اوان سے کہا کہ بھائی میرے چچا ہیں ایک مینیجر ہیں، تو ان سے انہوں نے کہا یہ سارے مینیجر ہوتے ہیں سعودی عرب سے آتے ہیں. لیکن جب میں نے اپنا وہ سی وی ان کے سامنے رکھا جس میں بی ایم ڈبلیو اور ڈی واکس ویگن جنرل موٹرز اور کرائزلر وغیرہ کی مینیجر شپ میں نے کی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا یہ چھوڑیں، اتنا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے، آپ سنائیں تنہا کتنے لیں گے. اچھا گھر سے ہم دعا کر کے نکلتے، ان دنوں ہم بڑے مطلب برے حالات تھے ہمارے، اتنے برے حالات جیسے میں نے بتایا کہ میرے پاؤں کے تلے جو جوتا تھا وہ بھی گھس گھس کے میری جرابیں پھاڑ دیتا تھا. ان باتوں کا ذکر کون سنے گا، کون کہے؟ یہ اپنے آپ کو ہی سنانا ہوگا، یا کوئی اس طرح کے ہمارے لوگ ہوں گے جو مجھے سنتے ہیں. بہرحال ہم نے گھر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اب ہمیں نوکری کرنی چاہیے یا واپس جانا چاہیے. تو میرا بیٹا نوید مجھے کہتا نہیں ابو آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ نوکری کر لیں. تو اس وقت 2002 میں نے اپنا مکان تھا، یہ اندازہ لگایا کہ ہمیں سیلری اگر چاہیے اپنا گزارا کریں گے تو 20,000 میں گزارا ہو جائے. اللہ بھلا کرے، خود ہی انہوں نے صفدر روحان صاحب نے 22,000 نوکری لگا دی اور ایک ایسی کھٹارا سی جیپ مجھے دے دی. بہرحال وقت گزرتا رہا تو میں نے جب سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو پہلی یوم تکبیر ہوا، میں نے کہا کہ
کھل کے بات کریں، سامنے آ کے بات کریں. میں نے کراچی کمپنی میں مظاہرہ کر دیا، کوئی بھی نہیں نکلتا تھا. اور پھر اس کے ساتھ کیا نام ہے، صدیق الفاروق کے ساتھ مجھے پی ٹی آئی کا اس وقت کا سیکٹری انفارمیشن لگا دیا گیا. دونوں ہم سنبھالتے تھے میڈیا کو. سیکٹری انفارمیشن نہیں تھا وہ، میرا خیال ہے احسن اقبال تھے. بہرحال مجھے بتاؤ وسیع صاحب ملے، شاید شارع دستور پہ ملے، تو انہوں نے میری سرزنش کی. انہوں نے کہا خبردار تم نے سیاست میں حصہ لیا، تھوڑا کمایا تم نے سیاست سے، جیلیں دیکھی ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں کہ اس طرح آپ سیاست کریں، جائیں اپنے بچے پالیں. اور میں جناب 2002 سے لے کے پھر چھوڑ دیا ان کو، اور چھوڑا کیا، پھر آگے چل کے بھی بات کریں گے. پھر میں نوکری کرنا شروع کر دی. میرے بچے اسکالرشپ پہ جیو فزکس میں بھی نہیں چلے گئے. اس میں بارہ کے اپنے رشتہ داروں کا، میں ذوالفقار صاحب کا، ممتاز صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کی مدد کی. پھر بچے ماشاءاللہ، نوید تھا وہ جب پیدا ہوا، نوید اور نویل، تو میں نے ایک شرفیہ کے گھر میں ایک ڈرائنگ بنائی تھی اور اس کو گھر کا انجن کھینچنے والا نوید رکھا تھا، اور بعد میں نبیل اور یہ اور سارے جتنے بھی تھے. اور آج اللہ کا فضل و کرم ہے، وہی اپنے گھر کو آگے کرتا ہے. میری سیاسی زندگی میں اگر جو کچھ بھی بچا ہے تو وہ یہ جو نائب صدر پنجاب کا بنا اور یہ اور وہ، یہ ساری میری اسی چیزوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے بچا رکھا ہے، نوید نے بچا رکھا ہے. اور یہ جو ہم کام کرتے ہیں، تو آج مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بہت سارے لوگ میرے لیے سینٹ کے ٹکٹ کی بات کرتے تھے. تو میں نے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کر لو کوشش، مجھے نہیں ملے گی، نہ قومی کی ملے گی، نہ صوبائی کی، نہ سینٹ کی. باتوں سے بات آگے نکل چلتی ہے. ہمارا ایک رشتہ دار ہے منشی، ہمارا ننہال، بڑے دلیر لوگوں کی دھرتی ہے، وہاں کا رہنے والا. تو وہ ریاض میں کوئی تھوڑا سا پریشان تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ منشی یار اللہ خیر کرے، کیوں اتنا پریشان رہتے ہو؟ تو اللہ بہتر کرے. وہ کہنے وہ پراوا اس اللہ نال میں بال چٹے کر رہے ہیں، اس نے میرا نہیں بھلا کرنا، اس نے جس بھی کرے گا یہ دائیں بائیں دا کرے گا. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ اس میرے لیڈر نے جس کے لیے ہم قربانی دینا جانتے ہیں اور دلیری سے مقابلہ کیا اور قاتلانہ ہمارے اوپر حملے ہوئے، یہ ادھر ادھر کو لوگوں کو دے گا. مجھے کوئی شک نہیں، کوئی گلہ نہیں کہ بریگیڈیئر مصدق کا سنا ہے ان کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے، لیکن میں ضرور یہ احتجاج ریکارڈ کراؤں گا کہ ایک طرف میری جد و جہد رکھ لیں اور دوسری طرف بریگیڈیئر صاحب کی. باقی حامد خان کی تو میں نہیں کرتا، لیکن حامد خان نے بھی کون سا اپنے ساتھیوں کا ساتھ دیا تھا؟ یہ تو کسی کا فون بھی نہیں اٹھاتے تھے انجینئر افتخار چودھری کا، جن دنوں میں یہ ٹکٹیں بانٹ رہے تھے. میرے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا، میں اللہ کے حضور جا کے ان کا دامن پکڑوں گا ضرور کہ کس کس نے میرے ساتھ زیادتی کی. یہ جو کہتی ہے نا جی مجھے انکل نے یہ کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ منہ نہ متھا تے جن پڑھ لتھا. میں ہر اس شخص کو کہوں گا کہ لوگوں کا حق مارنے والے جو لوگ ہیں ان کو لوگوں کے سامنے نہ آئیں.
یہی بات ہے کہ انجینئر افتخار چودھری 13 جنوری کو ملے عمران خان صاحب کو، تو میں کسی سے کیا گلہ کروں؟ وہ ٹیکسلا والا ملا تو اس کو تو مل گیا سیٹ، اور جب میں نے کہا کہ یہ عورت 3 سیٹیں لے گئی تو کیا کیا، سر پکڑ کر بیٹھ گئے. لیکن یہ تو نہیں کہا کہ افتخار ایک سیٹ تمہیں دے دیتا ہوں، ایک سیٹ تمہیں دے دیتا ہوں، اس کو کسی اور جگہ دے دیں گے. اور دوسری طرف علیمہ خان، اللہ تعالیٰ میری اس بہن کو خوش رکھے، اگر مجھے پتہ چلتا کہ یہ قائد کی بہن ہے اس تنویر اسلم راجہ کے پیچھے، تو خدا کی قسم کبھی اس کی مخالفت نہ کرتا. ہو سکتا ہے قائد کے گھر ان کا آنا جانا بند ہو، بنی گالہ میں نہ آتی جاتی ہوں، زوان پارک میں نہ آتی جاتی ہوں، وہ سارے جو کچھ بھی ان کے اوپر الزام لگے ان کو میں دفاع ہی کرتا رہا. میں نے سلائی مشینوں کے دفاع میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے کالموں میں ٹینک لے آیا. مجھے پتا ہوتا کہ یہ علیمہ خان کے گروپ ہے جو پارٹی کے ٹکٹ میں لینے میں انہوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے، تو میں تو اپنی بہن کو کہتا کہ میری بہن کوئی ایسی بات نہیں. لیکن بات ایسی ہو گئی کہ جب مجھے یہ کہا گیا کہ پلانٹڈ، تو پھر تو یہ ہو نہیں سکتا. میرے نشانے پہ جنرل اسد درانی بھی آیا تو جیل کا ہی، جنرل بخشی آیا تو وہ بھی اس کو بھی لتاڑا، اور میجر گورواٹیا اور ارنب گورسوامی. مجھے کون کہہ سکتا ہے کہ بھئی انجینئر افتخار چودھری کو اس طرح دبا لیا جائے گا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ جتنے لٹیرے اس سے پہلے بھی گئے جو قائد کے خلاف کہتے ہیں کہ ہم وعدہ معاف بنیں گے، انہوں نے پاکستان کو اور تحریک انصاف کے نام پہ لوٹا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ لوٹنے والوں میں یہ پرانے لوگ تھے جو اپنے آپ کی سیٹیں لے گئے. صداقت عباسی، واسی کیا نام ہے یہ عارف عباسی، یہ کون لوگ تھے؟ ان کے پاس 2013 سے پہلے کیا تھا، اور اب بتائیں کیا حالات ہیں ان کے. ایک تو صرف اسمبلی کے ہال کے اندر مکہ لہرا کر سپیکر بن گیا، ڈپٹی سپیکر. افسوس ہے کہ انصاف کے گھر میں انصاف نہیں. 2013 میں قائد گر گئے تھے ایک جلسے میں تو ہم چپ رہے، اور 2018 میں پھر بھی ہمیں ٹکٹ نہیں ملا، اور 2024 میں بھی ٹکٹ نہیں ملا. نعرہ میں نے لگایا تھا کہ ٹکٹ ملے یا نہ ملے خان کو نہ چھوڑیں گے. اس طرح کے لوگوں کو آپ نے اپنے آپ سے دور کر دیا. اگر ٹیکسلا والے بندے کو ٹکٹ انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے سر پہ کوئی پھوڑے تو نہیں نکلے ہوئے تھے. سر کے پھوڑوں کی بات کر. عمران خان اور اعجاز چودھری نے میرے پیچھے بنی گالہ میں نماز پڑھی تھی مغرب کی، اور ابھی 2-3 ہفتے بعد علی محمد خان نے نماز پڑھی. لوگ عزت تو بہت کرتے ہیں، احترام تو بہت کرتے ہیں، لیکن میرا پرنالہ وہیں رکھتے ہیں. کہتے ہیں آپ کی باتوں کی عزت تو ہم کریں گے لیکن پرنالہ وہیں رکھیں گے. چلیں، شکر ہے حلال کی کمائی سے 1-2 پلاٹ نہیں بکے
اور ایک اس عورت کو بھی پتہ چل گیا یہ جھوٹ ہے کہ پنڈی کی ساری ٹکٹیں میں گڑبڑ ہوئی. یہ ایک ٹکٹ جیسے خالد مناس نے کہا دانیال چودھری کو تحفے میں دے دی گئی تھی. میں اس دن بات کر رہا تھا عامر مسعود مغل اور الیاس مہربان سے. میں ان دوستوں کو کہا تھا کہ آج یہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ جس جگہ وہ الیکشن لڑ رہا ہو وہ بندہ وہاں کا رہائشی ہو. اب بتائیں ہم کہاں اس کو ڈھونڈیں؟ اب میرے علاقے کے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. کسی کی اوورسیز جاب کا مسئلہ ہو, کسی کی تھانے کچہری کا مسئلہ ہو, تو لوگ میرے پاس آتے ہیں. ملک فیصل سے پوچھو, جب آپ کو اس 9 مئی کے واقعات کے بعد گرفتار کیا گیا تھا تو آپ کی مدد کو کون پہنچا تھا؟ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وکیل مجھ سے پیسے لے رہے ہیں. میں نے بولا وکیل کا نام دو, ایسی کی تیسی کر کے رکھ دوں گا وکیلوں کو. اور پھر ڈر کے مارے اس نے پیسے واپس کیے. 25,000 روپے آپ کے ILF کے لوگ ملک فیصل سے لے لیا. جب انہیں پتہ چلا کہ انجینئر افتخار چودھری کے پاس شکایت گئی ہے, انہوں نے معافی مانگ کے 25,000 واپس بھی کیے. کوئی اتنا ہی آپ نے کرم نہیں کیا. مجھے آج اسد عمر کی بات یاد آتی ہے. اس نے مجھے کہا تھا کہ ہم تو پارٹی کو ہم نے تباہ نہیں کیا, اب دیکھنا وکیل کیا کرتے ہیں. اس میں وہ وکیل بھی شامل ہیں جن کے بارے میں شاعر نے یہ کہا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. قرآن پہ ہاتھ رکھیں. سارے وکیل جتنے بھی ہیں عمیر نیازی سمیت, اور جتنے بانٹنے والے ٹکٹ سمیت, کہ اگر آپ نے حرام نہیں کھایا تو انجینئر افتخار چودھری کا جواب تھا. میرے قائد کا نام آپ نے بیچا. وہ بندہ جس کو میں ملا, اتنا دلیر آدمی ہوں میں, جا کے سب سے پہلے سیاستدانوں میں قائد سے جا کے ملا, اور مجھے لوگوں نے کہا گیا تم پلانٹڈ ہو. میں خدا کی قسم, میں اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی 1 روپیہ پاکستان تحریک انصاف سے اگر میں نے لیا ہو, 7 دفعہ 7 یہ 5 2 7 دفعہ ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن رہا. آپ بتائیں ارشد, سردار اظہر, سراج صاحب کھاتا کھولیں جس میں انجینئر افتخار نے کوئی یہ لیا ہو اور پیسہ کسی طرح لیا ہو. 2,000 روپیہ دیا میں نے, بلکہ 2,000 روپیہ دیا. یہ جو کیا نام ہے اس کا, صداقت عباسی, یہ اور ان کے چمچے میرے پیچھے لگے رہتے تھے. ہر بار کہتے تھے بھائی 20,000 ہمارا خرچہ ہے. میں نے خود بریگیڈیئر ممتاز کالوں کا 20,000 روپے ان کو دیا. یہ 20,000 روپے مہینہ لینا چاہتے تھے. یہ بعد میں یہ انہوں نے ادھر ادھر کے بندے شمالی پنجاب کی تنظیم میں ڈالے جن سے لاکھوں روپے انہوں نے لیا. وہ لیاقت باغ کا جلسہ, صرف لائٹیں نہیں لگانی تھی, انہوں نے وقت کے اوپر اس کو بند کر دیا اور ناکام جلسہ ہوا. مجھے بڑا دکھ ہے کہ ہمارے چیف آرگنائزر اس وقت سیف اللہ نیازی تھے.
اور لوگ ابھی راستوں پہ تھے اور ہمارا جلسہ ناکام ہوا. یہ پیسے بناتے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے جو جتنے بھی ہیں یہ ویگنوں کا پیسہ بناتے تھے. لوگ کہتے تھے بھائی ویگن کدھر ہے بھائی تمہارے جو 4,000 روپے ویگن کا لیے ہے، 50 ویگنوں کو آپ نے لیے. ٹھیک کہتا ہے جی ابھی آ رہی ہیں ابھی آ رہی ہیں. وہاں جب پہنچ گئی پی ٹی آئی کے سامنے کہتا ہے یہ ساری ہماری ہیں. حرام کھانے والے یہ یاد رکھیں کہ حرام کے لقمے سے حلال اولاد نہیں پیدا ہوتی. آج میں ایک بادشاہ کی طرح سے زندگی بسر کر رہا ہوں. جو خواب تھے وہ سب پورے ہو گئے. ویگو ڈالے بھی آ گئے، نئی نئی کاریں بھی آ گئیں، بہت اچھا گھر بھی ہو گیا. اب زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہوں. اور لوگ، میں اپنے بچوں اور بچیوں کو کہتا ہوں یہ اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو، چاہے تھوڑا سا. مزے تو آیا ہون آن گے، مزے اس کر آئیں گے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا باغ دوڑ عمر ایوب صاحب کے پاس ہے، بیرسٹر گوہر علی خان کے پاس ہے. بیرسٹر گوہر، آپ کو ایک بات میں یہ بتاؤں کہ لائر موومنٹ میں جب میں چیف جسٹس کی گاڑی میں بیٹھتا تھا، رمضان صاحب چلا رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کیا نام ہے ان کا، اعتزاز احسن، اور یہاں بیرسٹر گوہر. اور جب میں گاڑی میں جاتا تھا بیرسٹر گوہر پچھلی سیٹ پہ چلے جائے. اتنا حلالی ماں اور حلالی باپ کا بیٹا ہے گوہر، عزت کرتا تھا میری. آپ لوگوں نے ان کو بھی بدگمان کر دیا. میں نے ان کے علاقے میں شاہد علی خان جو الیکشن لڑ رہا تھا اس کو بٹھا دیا. میرے تعلقات وہاں بھی ہیں، بنیر میں بھی ہیں. فانوس گجر میرے کزن مختار گجر کا دوست تھا اور میرا دوست تھا. ہم گجر جہاں بھی ہیں جس کا ساتھ دیتے ہیں دلیری سے ساتھ دیتے ہیں. میں نے پہلے شعر پڑھا تھا، سلوک جس سے کیا ہم نے عاشقانہ کیا. گجر کی دوستی اور ترک گھوڑے کی سواری نصیبوں والے کو ملتی ہے. جا کے پوچھنا چودھری اخلاق سے کہ آپ الیکشن جیتے تو کس وجہ سے جیتے؟ انجینئر افتخار کی وجہ سے جیتے. اکبر ابراہیم سے پوچھنا کہ میں آپ کے جگہ آ کے تقریریں کی تو آپ کو کچھ اثر پڑا ان پولنگ اسٹیشنوں؟ ہم کیا ہے یار. کل ایک بندے کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بناتے ہیں. یاسر خان بات کر رہے تھے، اس کا نام تھا ارشد داد. کیا آپ بریگیڈیئر صاحب کی جگہ، مصدق کی جگہ بریگیڈیئر ارشد داد کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جاتا تو ٹھیک نہیں تھا؟ بریگیڈیئر مصدق میرے دوست ہیں. دفتروں میں بیٹھ کے کام کرنا اور آگے پیچھے ہونا یہ معنی نہیں رکھتا. پارٹی سیکرٹری جنرل، سابقہ سیکرٹری جنرل ارشد داد کو ٹکٹ نہیں ملا اور انجینئر افتخار چودھری کو ٹکٹ نہیں ملا. لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو برداشت کرو لیکن احتجاج لازمی طور پر ریکارڈ کرو. یہ جو آج ماشاءاللہ بڑے ہیرو بنے ہیں ہمارے دوست، میں نہیں ملا، آج تک نہیں ملا، ان سے نہیں ملا. سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف شیر افضل مروت صاحب، سر
ایک طرف پاناما ہے، دوسری طرف نون لیگ کی حکومت ہے، اور تیسری طرف انجینئر افتخار چودھری شکیل اوان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوتی ہے اور میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ بھول جائیں گے آپ کو۔ اگر انجینئر افتخار چودھری آپ کو یاد نہیں ہے تو یہ بھی بھول جائیں گے۔ ہمارے گھر میں ایک شادی تھی، وہاں وہ اس شادی میں یہ ایک واقعہ ہوا، کوئی ایک لڑکا بہت اچھا گا رہا تھا اور اس کا نام حبیب تھا۔ دوسرے دن ایک اور لطیف آ گیا یہاں، لطیف تو بہت اچھا ذکر کرتا ہے، گاتا ہے، بہت زیادہ اس لطیف کی پذیرائی ہوئی۔ یہ اویس کی شادی تھی، تو ایک بندے نے کہا، وہ اسی حبیب نے کہا، او پراوا اتنا خوش نہ ہوئی، کل اس ویلے میری بھی اتنے بڑی عزت سی۔ یہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ چال چلیں، اچھی چال چلیں، فوج کو گالی مت دیں۔ میرے سر کو چوما قاسم نے، سوری نے، میں نے ان کو ایک مشورہ دیا، فوج کے خلاف نیوٹرل نہ کریں۔ یہی بات علی محمد خان کرتا ہے، اور یہی بات اب آپ کو کرنا پڑے گی۔ اب اسد کیسر کہتا ہے نا کہ وہ بندہ عادل راجہ ٹھیک نہیں ہے، مہدی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک سال پہلے کہا تھا کہ یہ حرام زادے لوگ ہیں، یہ ہمارے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک لڑائی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آج اسد کیسر کہہ رہا ہے، آج عمران خان بھی کہہ رہا ہے کہ فوج ہماری ہے، ہم فوج کے۔ اور میں نے 6 مہینے پہلے کالم لکھا تھا کہ یہ فوج ہماری ہے، کسی کانگریسی ملا کی نہیں۔ بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ یادگار انٹرویو آپ کے سامنے، کسی بندے نے نہیں مجھے کہا کہ آؤ جی انٹرویو کریں، نہیں، میں خود ہی اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے لوگوں کا انٹرویو کیا، احمد فراز کا کیا، قاضی حسین احمد کا کیا، مولانا کیا نام ہے منور حسن صاحب کا کیا، اور جتنے شاعر ان کا بھی کیا، اور میاں نواز شریف کا کیا، جنرل حمید گل کا کیا۔ یہ سارے ان کے انٹرویو میں نے خبریں کے لیے کیے۔ وما علینا الا البلاغ۔